علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پارہ 14 سورہ نحل شروع سے کرنی ہے الحمدللہ۔ 128 اس کی آیات ہیں اور مکی صورت ہے، 16 رکوعات ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عطا امر اللہ، آگے اللہ کا فیصلہ، اللہ کا حکم، فلا تستعجلوا، تو پس نہ جلدی مانگو اس کو تو تم نہ اس کو جلدی مانگو۔ سبحانہ، پاک ہے وہ اس سے، وتعالی، اور بلند ہے، اما، اس سے جو یشرکون، وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو یہاں پر دراصل اللہ کے حکم کی طرف جو ہے عذاب کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اور مشرکین مکہ کی طرف اشارہ ہے کہ تم اس کی جلدی نہ مچاؤ، فلا تستعجلوا، کہ تم اس کو جلدی نہ مچاؤ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پاک ہے، اور وہ جس چیز سے اس کو شریک ٹھہراتے ہیں وہ اس سے بلند و برتر ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ یوں سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جھوٹ بتا رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے جو وحی اتر رہی ہے وہ ہر طرح کے باطل اور جھوٹ سے پاک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود پاک ہے اور بلند تر ہے وہ تمام چیزوں سے جو یہ اس کی ذات کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ پس منظر اس کا یہ ہے کہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ مشرکین مکہ اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چڑھانے کے لیے کہا کرتے تھے کہ اگر تم سچے ہو تو جیسے تم کہتے ہو ہم پر اب تک عذاب آ کیوں نہیں گیا، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عذاب کا وعدہ دیتے دیتے 10-12 سال گزر چکے ہیں۔ مکی زندگی کی بات ہو رہی نا، مکی صورت ہے، اور عذاب تو ابھی آیا نہیں۔ تو حالانکہ ان کو یہ اور قیامت کو بھی جھٹلاتے تھے اور قیامت کے عذاب کو بھی، اور دنیا میں جب ان کو بتایا جاتا تھا کہ اگر نہیں مانو گے تو دنیا میں بھی مزہ چکھو گے، تو پھر وہ انکار کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اور ویسے جہاں تک قیامت کے عذاب کی بات ہے وہ تو ان کو بتایا جاتا تھا بار بار کہ تم جب دوبارہ اٹھائے جاؤ گے تب وہ اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے تو اپنے اعمال کا بدلہ پاؤ گے۔ تو اب ایسا تھا کہ جب عذاب تو آیا نہیں، کیونکہ عذاب ابھی آنا بھی نہیں تھا، وہ مہلت دیے جا رہے تھے، اور پلس یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خود ان کے اندر موجود تھی۔ تو یہ الفاظ ان کا گویا تکیہ کلام بن گئے تھے کہ بار بار وہ پوچھ رہے تھے کہ جس عذاب کی ہمیں دھمکی دیتے ہو وہ لے کیوں نہیں آتے، فلا تستعجلوا، یعنی وہ اس کی جلدی مچاتے تھے۔ تو جب عذاب آتا نہیں تھا تو اس بات پر وہ استدلال کرتے تھے، یعنی دلیل اپنے لیے لے لیتے تھے کہ ہمارا مذہب سچا ہے، چاہے یہ مشرکانہ مذہب ہے تو اس کی سچائی پر یہ دلیل لے لیتے تھے، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تکذیب کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، کہ اگر یہ سچا ہوتا تو عذاب لے کیوں نہ آتا۔ تو انہی باتوں کے جواب سے سورت کا آغاز ہو رہا ہے کہ پہلی بات کا جواب دیا گیا کہ عذاب کا آنا یقینی ہے، اس کے لیے جلدی مچانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جلدی تمہیں اس سے سابقہ پڑھنا والا ہے، یوں سمجھو کہ وہ سر پر آ ہی پہنچا۔ اور ویسے بھی آپ یہ دیکھیں کہ جو چیز آنی ہو وہ چاہے دور بھی ہو تو آ ہی جاتی ہے۔ جیسے آپ گھر میں کوئی بھی فنکشن ہے، کوئی بھی چیز ارینج کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اچھا وہ آنا ہے، لیکن وہ آ چکا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ سر پہ ہی کھڑا ہوتا ہے، تو اسی لیے ماضی کا یہاں پر صیغہ ہے اس کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہے۔ اور یہ سوال کہ وہ عذاب کون سا تھا اور کب آیا، اس کے متعلق یہ بات تو طے شدہ ہے کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یعنی کسی بھی نبی کی ذات کسی قوم کے اندر موجود ہوتی ہے اس وقت تک عذاب نہیں آتا۔ پھر آگے دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ نبی کو اور اس کے ساتھیوں کو ہجرت کا حکم دے کر وہاں سے نکال لیا جاتا ہے، یا کسی بھی دوسرے ذریعے سے ان کو بچا لیا جاتا ہے، اور باقی مجرموں پر قہر الہی نازل ہوتا ہے۔ اور عذاب کی دوسری صورت یہی ہوتی ہے کہ انہی ہجرت کرنے والوں کے ہاتھوں ان مجرمین کی بٹائی ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی مومنین جو ہیں وہ کافروں کو یا مشرکین کو شکست دیں، تو یہاں تک کہ کفر و شرک کا سر ٹوٹ جائے۔ تو عذاب کی ان دونوں صورتوں کا ذکر پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 52 میں موجود ہے۔ تو وہی دراصل اس عذاب کا نقطہ آغاز تھا، اور جہاں سے یعنی ہجرت نبی کا حکم ہوا نا، تو اس سورہ کے نزول کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کو ہجرت کا حکم دے دیا گیا تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب یہ یہاں سے ہجرت کر کے نکلے ہیں تو مشرکین مکہ کے ظلم و ستم کا ان کے لیے خاتمہ ہو گیا، مسلمانوں کو آزادی کا سانس لینا نصیب ہوا، ان کے لیے ایک الگ سے ایک جگہ ان کو مل گئی، اور جہاں پر انہوں نے اپنی ایک چھوٹی سی ریاست قائم کی۔ تو ہجرت کے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مکمل طور پر ہی بعد میں تو قلعہ کما ہو گیا، لیکن ہجرت کے دوسرے ہی سال غزوہ بدر ہوا ہے، جس میں کفار کی وہ پٹائی ہوئی، ان کے 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے اور 70 ہی قید ہوئے تھے۔ اور اس ہجرت کے صرف 8-10 سال بعد بتدریج کافروں اور مشرکین کا مکمل طور پر
صفایا ہو گیا تھا۔ تو کفر اور شرک کا اس طرح سے خاتمہ ہوا کہ عرب سے اس کا نام و نشان تک مٹ گیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر فرمایا سبحانہ و تعالی عما یشرکون، یہ ان کے دوسرے، یہ انہوں نے جو دوسرا استدلال لیا نا کہ عذاب کیوں نہیں آتا، تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ بات نہیں ہے کہ تمہارا مشرکانہ مذہب سچا ہے تو اس لیے عذاب نہیں آ رہا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عذاب تو آئے گا، اور پھر آ گیا تو پھر ان کے مشرک اسی کام نہیں آئے، مشرکین کے باطل معبودان ان کے کسی کام نہیں آئے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بلند ہے، پاک ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا ینزل الملائکۃ بالروح، وہ نازل کرتا ہے فرشتوں کو ساتھ روح کے، یعنی وحی کے، من امرہ اپنی طرف سے، علی من یشاء اوپر اس کے جس کے وہ چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، ان انذروا کہ وہ ڈرائیں، انہو کہ بے شک وہ، لا الہ نہیں کوئی معبود، الا انا مگر میں ہی، فتقونی تو ڈرو مجھ سے، نون کے نیچے زیر ہے، میں کی طرف اشارہ ہے۔ تو روح کا لفظ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ روح کا لفظ جیسے پیچھے جو ہم نے پڑھا تھا اس کا معنی یہ تھا کہ جو ہر جاندار میں موجود ہے نا، جس کی وجہ سے جاندار کے اعضاء اور جوارے حرکت کرتے ہیں، اور جب یہ روح نکل جاتی ہے تو تب انسان یا جاندار بے جان یا مردہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے متعلق ہم نے پیچھے یہ بھی سیکھا تھا کہ روح کے متعلق ہمیں علم بہت کم دیا گیا ہے، تو اس کے معنی پر احاطہ کرنا انسان کی استطاعت سے باہر ہے، ٹھیک ہے، اس میں زیادہ وہ پڑھنا نہیں چاہیے۔ اسی طرح روح سے مراد فرشتہ بھی ہے، ٹھیک ہے، جیسے فرمایا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا، یعنی وہ فرشتہ جو مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا گیا تھا تو وہ ایک تندرست انسان کی شکل بن گیا، یعنی وہ ایک جیتے جاگتے تندرست انسان کی شکل میں مریم علیہ السلام کے پاس آئے تھے۔ اور اس سے مراد عام فرشتہ بھی ہو سکتا ہے اور جبریل علیہ السلام بھی، لیکن جبریل علیہ السلام کا جب لفظ آتا ہے تو ان کے لیے پھر روح القدس یا روح الامین کا لفظ آتا ہے، تو پھر اس سے صرف جبریل علیہ السلام مراد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو روح بمانی وہ پیغام ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے جیسے فرشتے لے کر اترتے ہیں ساتھ وحی کے، اللہ کی طرف سے لے کر آتے ہیں وحی بھی اور سارا قرآن بھی، ٹھیک ہے، تو اس معنوں میں بھی آتا ہے۔ اور جب یہ وحی کے معنوں میں ہے تو فرمایا کہ الا من یشاء من عبادہ، کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت اور عظمت ہے اور اس کے اختیار ہے کہ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے عطا کرے، یعنی یہ وحی اس وحی کے قابل جس کو وہ چاہے سمجھے۔ اور جیسے عام روح ہے اللہ کے حکم سے ہی ڈالی جاتی ہے، اللہ کے حکم سے ہی نکالی جاتی ہے، کوئی اس کے اختیارات میں شریک نہیں ہے، اسی لیے وہیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہاں چاہتے ہیں وہاں پر اتارتے ہیں اپنے بندوں میں سے۔ اور یہاں پر بھی دراصل مشرکین مکہ کے وہ اعتراضات کا جواب دیا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہتے تھے نا، اور ساتھ میں یہ کہتے تھے کہ آخر یہ وحی ہم سب میں سے تم ہی پر کیوں آئی، کہ مکہ کے دو سرداروں، یعنی ارد گرد کے دو سرداروں طائف اور مکہ کی طرف اشارہ کرتے کہ اس کے سرداروں کی طرف کیوں نہیں نازل ہوئی، اور پھر اس طرح کا بات کرتے کہ یہی آدمی اللہ کو نبوت کے لیے ملا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ یہ اس معاملے میں مجھے تمہارے مشوروں کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ خوب بہتر جانتے ہیں کہ نبوت کا مستحق کون ہے اور اس کے لیے کن صفات کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں، اور ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ ڈرائیں کہ بے شک وہ، یعنی میں، اللہ ایک ہی معبود ہے تو پس مجھے سے ڈرو، ٹھیک ہے۔ تو یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ کون کیا کون لے کے آیا، یہ دیکھتے ہیں کہ وہ پیغام کیا دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ زندگی میں آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات بچے ایسے سوال کرتے ہیں کہ ہاں اس کو کیوں دیا گیا اور مجھے کیوں نہیں ملا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ سے ایک طرح کا شکوہ کا انداز ہوتا ہے نا، نعوذ باللہ، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اور اگر ہمارے اندر ہی عادت ہے تو ہم بھی اس پر فوکس کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں مختلف طرح کے بندوں کو مختلف نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ آپ اپنی نعمتوں پر کتنے شکر گزار ہیں اور ان سے کیا فائدے حاصل کر رہی ہیں، خاص طور پر آخرت کی زندگی کے حوالے سے۔ اور اسی طرح اگر کسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ نعمتیں کچھ دوسروں کو دیں اور آپ کو نہیں دیں، تو پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کے کیا اعمال ہیں، ان کی کیا صفات ہیں، یعنی حسد کرنے کی بجائے تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس جیسا بنا جائے۔ اب یہاں پہ جیسے حسد کے حوالے سے یوسف علیہ السلام کی مثال یاد آ رہی ہے، تو ان کے بھائی بھی کیا کہتے تھے کہ تم اس بیٹے سے زیادہ پیار کرتا ہے نا، اپنے باپ کو کہتے، تو وہ کیونکہ یوسف علیہ السلام کی وہ خوبیاں تھیں نا ان کے اندر۔ تو انشاءاللہ اس سے اب ہمارے سامنے یہ بھی بات آ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس پر چاہتے ہیں اپنا فضل اتارتے ہیں، اور اس میں کوئی ہمیں شکوے کا مقام نہیں ہے۔ دوسروں سے حسد کرنا بھی دراصل اللہ تعالیٰ کی رضا کا، اس کی تقدیر کا انکار کرنا ہے، ٹھیک
ٹھیک ہے، تو ہم اس سے بچیں۔ اور پھر جو پیغام دیا جا رہا ہے وہ یہاں پر دراصل توحید کا پیغام ہے کہ صرف میں ہی معبود ہوں، مجھ ہی سے ڈرو۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ جو رب ہے، جو مالک ہے، جس نے پیدا کیا ہے، اسی کا انسان شکر ادا کرے اور اسی سے ڈرے، لوگوں سے نہ ڈرے کہ مجھے۔ اب مشرکین جو ان بتوں کی عبادت کرتے تھے تو ان کے ساتھ بہت سارے ان کے نعوذ باللہ ظنون بھی تو وابستہ تھے نا، کہ اگر ہم ان کی عبادت نہیں کریں گے، ان کو یہ کھانا نہیں ملے گا تو یہ ہمیں پتہ نہیں کیا کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ جب کمی پڑتی تو اپنے بتوں کی نیازوں میں کمی نہیں کرتے تھے، اللہ کی نیاز میں کمی کر دیتے تھے۔ یہ ان کا حال تھا، بتوں سے تو اتنا ڈرتے تھے تو اللہ سے ڈرتے نہیں تھے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بت ہی دراصل ہمارے لیے شفاعت کرنے والے ہیں اللہ کے ہاں، اللہ سے ڈائریکٹ ان کا تعلق نہیں اس طرح جڑا ہوا تھا۔ پھر فرمایا خلق السماوات والارض بالحق، یعنی اب اللہ تعالیٰ کا تعارف دیا جا رہا ہے کہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا حق کے ساتھ، یعنی یہ باطل پیدا نہیں کیے گئے۔ تو یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ قرآن میں بے شمار مقامات پر شرک کی تردید کے لیے تخلیق کی بات کی گئی ہے، زمین و آسمان کی تخلیق کو، ان کی پیدائش کو ثبوت کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ بالحق، حق کے ساتھ پیدا کیے گئے ہیں، یعنی تم دیکھو کہ کائنات کی ایک ایک چیز میں ہم آہنگی ہے، ہر پرزہ دوسرے پرزے کے ساتھ اٹیچ ہے۔ صرف ایک واٹر سائیکل کو آپ پکڑ لیں، دیکھ لیں کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سائیکل کو چلایا ہے۔ اور اسی طرح ہم جو کھاتے ہیں وہ ہمارا فوڈ اندر جاتا ہے، پھر باہر جاتا ہے، پھر فضلہ بنتا ہے، زمین میں جاتا ہے، زمین کتنی ہی نباتات اگاتی ہے اور اپنے اندر کتنے ہی فوسلز بھی اندر لے جاتی ہے نا۔ تو کسی بھی چیز کو آپ پکڑ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ بے شمار فوائد، حکمتیں اور مصلحتیں ہیں، اور سب نتائج تعمیری قسم کے پیدا ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آسمانوں کی پیدائش کی طرف دیکھ لیں، آسمانوں میں اب ہم جانتے ہیں کہ کتنی ہی کائناتیں ہیں اور وہاں پر کیسے کیسے شہاب ثاقب پھوٹتے رہتے ہیں، لیکن وہ کائنات کے نظام کو درہم برہم نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے جو کام لینا ہے وہ وہیں پر ہی وہ ہو رہا ہے۔ تو اگر کائنات کی تخلیق، اس کو دراصل اس پہ وہ بنایا جا رہا ہے نا، دلیل کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ تعالی اما یشرکون، وہ بلند و برتر ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں، کیونکہ اگر کائنات کی تخلیق میں کوئی دوسرا شریک ہوتا تو ایسا نظام وجود میں آ ہی نہیں سکتا تھا، اور اگر بالفرض محال آ بھی جاتا تو فوراً درہم برہم ہو جاتا۔ اس کی عام سی مثال ہے، آپ یہ دیکھیں کہ گھر میں اگر دو سردار بنا دیے جائیں نا، میاں بیوی دونوں ہی سردار والی کیفیت میں، اور ہوتے ہیں کچھ گھروں میں، آپ نے دیکھا ہوگا، تو گھر کا نظام ہر وقت ڈسٹرب ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے اگلے ہی دن مجھے خاتون سمجھا رہی تھیں کہ دیکھو، بچہ ماں یا باپ کی بات سے انکار تب کرتا ہے جب پیرنٹس ایک پوائنٹ پہ نہیں ہوتے۔ پہلے بچوں کی تربیت میں اپنے خامند کو یا اپنی بیوی کو بٹھا کر پاس پہلے تو اپنے اصول مرتب کرنے چاہیے کہ بھئی ہم اس پوائنٹ پر ہیں۔ صرف ٹیب سی کی بات لے لیں، کہ موبائل سی کی بات لے لیں، کہ جیسے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کو گریڈ 8 سے پہلے موبائل نہ ملے، اب آپ بچوں پر زور لگاتے رہیں، اگر فادر کی طرف سے ان کو ایسا کوئی پابندی نہیں ہے تو آپ کی تو وہ بات کو کسی صورت نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ کو تو کسی خاطر میں نہیں لائیں گے، وہ باپ سے پیسے لے کے کسی بھی وقت یہ کر سکتے ہیں۔ تو جہاں پر بھی ایسا ہوتا ہے کہ دو باس ہوتے ہیں اور ٹکراتی ہیں باتیں، ٹھیک ہے، تو کائنات کے نظام میں ہمیں ایسا کچھ بھی نظر نہیں آتا، یعنی سامنے کی سوچنے والی بات ہے۔ اور اگر ایسا ہوتا تو کائنات کا نظام کب کا دھرم برہم ہو چکا ہوتا۔ تو کائنات کی ایک ایک چیز گواہی دے رہی ہے کہ اس خالق کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ خلق السماوات والارض بالحق تعالی اما یشرکون۔ پھر فرمایا خلق الانسان، پیدا کیا اس نے انسان کو من نطفہ سے، اور فائزہ ہی ہوا خصیم مبین، تو ہو گیا وہ کھلم کھلا جھگڑالو، یعنی انسان کو ایک ننھی سی بوند، پانی کی بوند سے پیدا کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ تھوک ہاتھ پہ رکھ کر دکھایا کہ یعنی انسان اپنی حیثیت کو دیکھے کہ اس طرح وہ پانی سے جیسے پیدا کیا گیا۔ اب یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت طہارت پسند تھے، لیکن یہ انہوں نے صرف مثال سے سمجھانے کے لیے فرمایا۔ تو آج تو آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ لیبارٹریز میں ریسرچز کرتے ہیں تو کیا کیا چیزیں آپ سیکھنے کے لیے کیا کیا چیزیں سامنے لا رہے ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات ڈیمانسٹریشن سے بھی سمجھاتے تھے۔ تو انسان اپنی پیدائش کی طرف غور کرے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک چھوٹی سی بوند سے پیدا کیا، اور پھر وہ باہر نکلا تو کیسے وہ خصیم و مبین ہو گیا، کھلم کھلا جھگڑالو ہے، بحث اور استدلال کا ڈھنگ سیکھ جاتا ہے، تو اپنی دلیل پر قائم رہنے کے لیے طرح طرح کے دلائل پیش کرتا ہے۔ تو اس میں یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت بھی ظاہر ہو رہی ہے کہ یہ انسان اپنے آپ کو دیکھے
کہ وہ عقل اور فکر کے کس درجے پر پہنچ جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ چیزیں جو باقی جاندار، چاند سورج ستارے یہ سب کچھ حاصل نہیں کر سکتے، حالانکہ وہ انسانوں سے جسمانی طور پر کتنے بڑے ہیں، تمام جانور انسانوں سے کتنے بڑے بڑے اور طاقتور ہیں نا، اسی طرح جنوں کو اور یہ سارے دیکھ لیں، لیکن انسان کو جو صرف ایک عقل اور غور و فکر کی طاقت دی گئی ہے، تو سبحان اللہ وہ اس درجے تک پہنچ جاتا ہے کہ پھر کیسے کیسے دلائل پیش کرتا ہے اور جھگڑتا ہے، تو اس سے تو اس کو واپس اپنے رب کی طرف پلٹنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے۔ جب بھی انسان کے اندر تکبر آنا چاہے تو اس سوچ لے کہ مجھے تو نطفے سے پیدا کیا گیا ہے، اور پھر یہ کہ وہ اپنے نکلنے کے پیسیج کو تو دیکھے کہ وہ کہاں سے آیا دنیا میں۔ لیکن جب وہ بڑا ہوتا ہے، تھوڑا سا جسمانی اور ذہنی اور فکری بلندی حاصل کرتا ہے، تو پھر وہ کیا بن جاتا ہے نا۔ تو جب عقل آتی ہے تو حق کے مقابلے میں کیسے حجتیاں پیش کرتا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اپنی پیدائش پر غور و فکر کرتا، تو اللہ کی طرف جھکتا، اس کے احسانات کو یاد کرتا۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم چھوٹے سے تھے، جب بھی کبھی اللہ کے بارے میں تھوڑا سا ہونے لگے نا کہ اللہ تعالیٰ میری نہیں سنتے یا یہ، تب ان چیزوں کو بھی انسان دہرائے کہ میں جب چھوٹی سی تھی، میں ایک نطفے کی بوند سے بنی، تو تب اللہ نے مجھے کیسے کیسے میری حفاظت فرمائی، رحم مادر میں مجھے کیسے پروان چڑھایا، پھر جب میں باہر آئی تو کیسے اس نے مجھے چلنا سکھایا، اس نے مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑا، اس نے کبھی مجھے بھوکا نہیں سلایا۔ تو کس طرح سے اپنے رب پر پیار آتا ہے۔ لیکن یہ دیکھنے کی نظر ہے نا کہ جب انسان بھولتا ہے تو پھر وہ بھول جاتا ہے اور وہ جھگڑنے والا ہو جاتا ہے اور اپنے ہی خالق کے بارے میں جھگڑا کرنے سے باز نہیں آتا۔ تو انسان کی سرکشی کو ظاہر کیا جا رہا ہے یہاں پر۔ پھر اس کے بعد فرمایا ولا نعامہ، اور مویشی جانور، خلقہا، پیدا کیا اس نے اس کو۔ اب یہاں پر بھی جو ہے غور و فکر کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ لکم فیہا، تمہارے لیے اس میں ہے، دفء، گرمی کا سامان ہے، و منافع، اور فائدے ہیں، ومنہا تاکلون، اور اس میں سے تم کھاتے بھی ہو۔ یعنی مویشیوں کو دیکھو تم سے کتنے طاقتور ہیں، لیکن اللہ نے انہیں تمہارے لیے مسخر کیا ہے، کچھ سے تم اپنے لیے پہننے کا سامان یعنی گرمی کا سامان کرتے ہو، ٹینٹس بھی اور بہت ساری چیزیں یعنی رہائش کے بھی سامان بنا لیے جاتے ہیں اب تو ان سے، اور بھی بے شمار فوائد ہیں ان کے، اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو، کچھ ایسے ہیں جن کو تم کھاتے بھی ہو، ٹھیک ہے۔ سارے ہی کھائے جاتے ہیں لیکن بعض اوقات کچھ کو ہم کھا رہے ہوتے ہیں، کچھ کو نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، اور اس میں ہے خوبصورتی، حِینَ تُرِیحُونَ، جس وقت تم شام کو ان کو چگا کر لاتے ہو، یعنی باہر لے جایا جاتا ہے نا ریوڑوں کو چرانے کے لیے، وہیں نہ تسرحون، اور جس وقت تم صبح چرانے جاتے ہو۔ تو یہاں پر خاص طور پر پہلے شان نزول کے اعتبار سے دیکھیں تو اہل عرب کا اکثر پیشہ یہی تھا کہ وہ بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے یا اونٹ چراتے تھے، باہر لے جاتے تھے یا جو بھی۔ تو تاجر پیشہ لوگ بھی تھے، ان کے پاس مال دوسری طرح کا بھی تھا، لیکن عام قبائل جو تھے وہ عرب کے مالدار اسی وجہ سے تھے کہ ان کے پاس یہ جانور تھے، یعنی جس کے پاس جتنے زیادہ جانور ہوتے تھے اتنا ہی مالدار سمجھا جاتا تھا۔ آج بھی اپنے بیک ہوم میں دیکھ لیں، دیہاتوں میں جس کے پاس جتنے مویشی ڈنگر اور کہتے ہیں نا اس کو ریوڑ وغیرہ ہوتے ہیں، تو وہ اتنے ہی زیادہ وہ یعنی پرائیڈ فیل کر رہے ہوتے ہیں، دوسروں کی نگاہوں میں بھی وہ بڑے وہ ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر یہی فرمایا جا رہا ہے کہ جب یہ تم لے کر نکلتے ہو، آپ یہ دیکھیں کہ جو مالک ہے نا وہی جانتا ہے کہ اس کے دل کی خوشی کیا ہوتی ہے۔ جیسے ہم ابھی سوچ رہے تھے نا کہ جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، تو ہمارے دل کی خوشی کی الگ ہوتی ہے، بالکل اسی طرح یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بیان کیا نا، حِینَ تُرِیحُونَ وَحِینَ تَسْرَحُونَ، اور پھر فیہا جمال، تمہارے لیے اس میں خوبصورتی ہے۔ جب یہ پورے ایک ریوڑ کی تعداد میں باہر نکلتے ہیں نا، کبھی کبھار آپ بھیڑ بکریوں کو دیکھیں، ایسے سفید اونی سی اور اتنی خوبصورت سی لگ رہی ہوتی ہیں، اور باقی بھی ہر طرح کا جو بھی مویشی ہے اس کے آپ نام لے سکتے ہیں۔ تو پھر جو ان کا مالک ہوتا ہے وہ تو خوشی سے پھولا نہیں سماتا کہ اتنا جانور ہے میرے پاس، اور وہ پھر باہر نکلتا ہے اور جب وہ پیٹ بھر کے گھروں کو واپس آتا ہے تو سبحان اللہ، وہ یعنی صبح کے وقت عجب گہما گہمی ہوتی ہے، اور مسرت کی کیفیت کا ذکر فرمایا ہے، اور پھر یہ کہ جو ان کا ٹھاٹھ ہوتا ہے، جو ان کی شان ہوتی ہے، آن بان ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جیسے اب ہم بھی اپنی سواریوں پر کیسے فخر کرتے ہیں نا، اگر کسی کے پاس 2 4 5 10 گاڑیاں ہوں تو جتنی زیادہ گاڑیاں ہوتی ہیں اتنی ہی زیادہ دوسروں کی نظروں میں آ رہی ہوتی ہیں نا۔ تو یہ جو ہیں اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ، اور وہ اٹھاتے ہیں بوجھ تمہارے، یعنی یہ جو مویشی جانور ہیں، الا طرف بلدن، اس شہر کے، لم تکونو، نہیں تھے تم، بالغی ہی، پہنچانے والے اس کو، الا بشق الانفس، نفسوں کی مشقت کے ساتھ، شق کے ساتھ، یعنی سخت محنت کرنی پڑتی تمہیں،
یعنی ان مویشیوں سے تم طرح طرح کے فوائد حاصل کرتے ہو، جو پہلے بتائے نا کہ کھاتے بھی ہو، اور کھانے میں آپ کے دیکھو کہ دوسرے فوائد میں صرف گوشت ہی نہیں کھایا جاتا، دودھ، مکھن، گھی بھی حاصل کرتے ہیں، اور تمہارے لیے گرم پوشاک کا کام کرتے ہیں، اور بار برداری کے کام آتے ہیں، یعنی تمہارا سامان اٹھا کے لے جاتے ہیں، تحملوا اثقالکم الی بلد، اور ایسے طرف جاتے ہیں جہاں پہ تم نہیں پہنچ سکتے مگر نفسوں کی مشقت کے ساتھ۔ آپ یہ دیکھیں کہ انسان کی تو جسمانی طاقت یہ ہے کہ پرانا کوئی بچہ تھا نا، تو وہ پرانے زمانے میں بیگ، اس کے بکس بھی بہت ساری ہوتی تھیں، وہ پیدل اسکول جا رہا ہے، پیدل آ رہا ہے۔ اب اگر بچوں کو کہو نا بیگ اٹھا کے پیدل اسکول جائیں، پیدل آئیں، تو وہ گھر آ کے پھر آپ کو کھانے والے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو وہ آپ یہ دیکھو کہ ایک صرف، حالانکہ بیگ میں بوجھ ہی کتنا ہوتا ہے، لیکن دوسری طرف ان مویشیوں کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ہمارے لیے ان کو مسخر کر دیا کہ ایسے ایسے راستوں سے گزرتے ہیں کہ جہاں پر انسان کو اگر بوجھ کے ساتھ چڑھنا پڑ جائے تو اس کا تو سانس ہی پھول جائے، بشکل انفس، یعنی نفسوں کی مشقت کے ساتھ، کہ بہت مشکل سے تم ان جگہوں پر پہنچو۔ اب ذہن میں شاید سوال ہی پیدا ہو کہ اب آج کل تو یہ مویشی نہیں ہوتے، نہیں، مویشی ہر دور میں ہوتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ بیک ہوم میں کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پر اسلحے کی بار برداری کے لیے نا آپ مشینوں کو استعمال نہیں کر سکتے، کچھ ایسے راستوں سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے، پہاڑی راستوں کو آپ دیکھ لیں تو وہ خاص راستے جو ہیں وہ مویشیوں کے ذریعے ہی طے کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم یہ دیکھیں کہ مویشیوں کا استعمال کم ہو گیا ہے، تو مویشیوں کا استعمال کم نہیں ہوا، بلکہ وہ جو پہیہ جب سے ایجاد ہوا ہے اور پہیے کی جو گاڑیاں بنی وہ بھی یوزلی مویشیوں کے پیچھے لگائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان ربکم لرؤوف الرحیم، بے شک تمہارا رب البتہ بہت شفقت کرنے والا، مہربان ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیسے کیسے تم لوگوں کو فائدے عطا فرمائے ہیں اور کس کس طرح سے، اور پھر یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ صرف تمہارے لیے کام ہی نہیں کر رہے ہیں بلکہ خوبصورتی ہیں، جمال آیا نا پیچھے، زینت ہے ان کے اندر، اور خوبصورتی ہے، اور ایک بڑا لطف ہے اور مسرت ہے جو ان سے حاصل ہوتی ہے۔ اور پھر آگے مزید خاص طور پر سواری کے جانوروں کا ذکر کیا، والخیلہ اور گھوڑے، والبغال اور خچر، والحمیر اور گدے، لترکبوہا تاکہ تم سواری کرو ان پر، وزینہ اور زینت بھی ہیں، ویخلق اور وہ پیدا کرے گا، مالا جو نہیں تعلمون تم جانتے۔ اچھا، اوپر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انعام کا ذکر کیا، یعنی مویشی جانور ہیں جو کہ پیٹ کے طور پر آپ رکھتے ہیں۔ یہاں پر اب سواری کے جانوروں کا اکٹھا ذکر آیا ہے، لیکن اس میں سے الخیل کے بارے میں یاد رکھیں کہ یہ کھایا بھی جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کہیں گے کہ عموماً تو ہمیں نظر نہیں آتا، تو اس لیے کہ یہ یوزلی پرائیڈ والا جانور ہے، سواری کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن کچھ علاقوں میں کھایا جاتا ہے اور حلال ہے، گھوڑا حلال ہے، یاد رکھنا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری میں ان کے بارے میں جو بخاری میں ہی حدیث آئی ہے، تو گھوڑا انہوں نے حلال فرمایا، ٹھیک ہے؟ اور ابھی بھی کچھ مسلم ممالک میں، جیسے میرا خیال ہے میں ترکی کا سنا تھا یا کہاں پر، وہاں پر گھوڑا کھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یوزلی اس لیے نہیں کھایا جاتا کیونکہ یہ مہنگا جانور ہے، تو اس کے بدلے جو ہے بہت ساری بھیڑ بکریاں قربان کر کے انسان آسانی سے کھا لے، یا گائے بھیل قربان کر لے۔ اسی طرح جو دوسرا البغال ہے، خچر اور گدھے، جو گھریلو گدھا ہے نا، جو سواری کا جانور ہے وہ حرام ہے، لیکن جو جنگلی گدھا ہے نا، نیل گائے یا اس طرح کی چیزیں ہیں، وہ حلال ٹھہرائی گئی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور باقی یہ تو obvious ہے کہ یہ سب سواری کے لیے تو استعمال ہوتے ہی ہیں، گھوڑا ہو گیا، خچر ہو گیا، یا پھر گدھے ہو گئے، لترکبوہا تاکہ تم ان پر سوار ہو، وزینہ اور زینت کا سامان بھی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر بھی جو فارم ہاؤسز ہیں، تو وہاں پر جب ہارسز نظر آتے ہیں آپ کو، یہاں ایون خچر بھی، تو آپ بڑے شوق سے ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ڈفرینٹ کلرز کے ہوتے ہیں، بعض اوقات باقی کچھ کی تو نا اسکن کو بہت اچھی طرح سے وہ پالش کیا ہوتا ہے، ایسے لگ رہا ہوتا ہے لکڑی پالش کی ہوئی ہے، تو وہ چمک رہی ہوتی ہے ان کی اسکن۔ تو یہ محبت ہے مالکوں کی اپنے جانوروں کے ساتھ، کیسے کیسے وہ ان کو سنوارتے ہیں۔ اسی طرح آپ بھی دیکھ لیں، ہم میں سے کچھ عورتیں سواری کو صرف بطور سواری استعمال کر رہی ہوتی ہیں، تھوڑا بہت جو کام کرنا ہے وہ کر لیا، یا تھوڑا بہت کپڑا وغیرہ پھیر دیا، لیکن کچھ لوگ اپنی سواریوں کو بہت نیٹ اینڈ کلین بھی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو زینت کا سامان ہے، اور واقعی جس نے اپنی گاڑی کو سنوارا ہوا ہو، چاہے وہ پرانی ہو، تو انسان ضرور چونک کے دیکھتا ہے نا، یعنی وہ اس کو اچھی لگتی ہے، آنکھوں کو بھی اچھی لگتی ہے۔ تو یہاں پر بلکہ تقویٰ کی بات بھی ہو جائے کہ تقویٰ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ انسان بس رف ٹف ہو اور صوفی قسم کا اور گندا مندہ رہے، بلکہ یہ جو سفاری ہے اور زینت اختیار کرنا، یہ سب نعمتیں ہیں، تو ان نعمتوں کو استعمال کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا
یہ دین کا حصہ ہے، اور نعمتوں کو استعمال کرنا، ان کا شکر ادا کرنا، ان کی صفائی کرنا، ان کو مینٹین رکھنا دراصل شکر میں آتا ہے۔ ناشکرا انسان ہوتا ہے وہ جن نعمتوں کی قدر نہیں کرتا اور نعمتوں کو خراب ہونے دیتا ہے، گندا ہونے دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی سوچ کے نا گھر کی صفائی کرتے ہوئے، چیزوں کی صفائی کرتے ہوئے اپنے آپ، یعنی بعض اوقات عورتیں تنگ پڑ جاتی ہیں نا کہ کیا میں ہی ہر وقت کروں؟ نہیں، یہ دیکھیں نا، یہ ضرورت کی چیزیں ہیں، روزانہ چمکانی پڑتی ہیں، صفائی کرنی پڑتی ہے، اتنی زیادہ بھی نہ ہو کہ انسان اپنے فرائض سے غافل ہو جائے، لیکن ایک حد تک جو ہے وہ اس کو کرنا ہے۔ اور پھر یہاں پر جو ہے کہ پھر یخلق ما لا تعلمون، اور اسے جو تم نہیں جانتے ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی جو ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے اس زمانے میں، تو سواری کے جانور چونکہ آیا ہے، تو گاڑیاں جو کہ قیامت تک جو بھی پیدا ہونی طرح طرح کی، اور ابھی بھی ہم جس دور سے گزرے ہیں، یہ آیت ہمارے لیے بھی ہے کہ ابھی تو ہم نہیں جانتے آئندہ مستقبل میں انسان کیا کیا کچھ پیدا کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَعَلَى اللّٰہِ، اور اوپر اللہ کے ہے قصد السبیل، سیدھا راستہ، ٹھیک ہے؟ قصد یعنی جو صحیح درمیانی راہ ہے نا معاش کی، وہ اور سیدھی وہی راستہ ہے جو کہ اللہ کی طرف جانے والا ہے۔ وَمِنْہا جائر، اور اس میں سے کچھ ٹیڑے بھی ہیں، یعنی توحید کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے، وہی سیدھا راستہ ہے، لیکن اس کے ارد گرد جو بھی راستے نکل جاتے ہیں نا وہ جائر ہیں، یعنی وہ ٹیڑے ہیں، ادھر ادھر کے ہیں۔ تو اب یہاں پر یہ جو پیچھے ساری بتائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں جن سے انسان مستفید ہو رہا ہے، تو ساتھ ہی فرمایا کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی پیدا کی ہیں، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اس کے اختیارات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ جن کو یہ بت ٹھہراتے ہیں اللہ کے ساتھ شریک، وہ معبودان باطل ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر ان میں کچھ جان ہوتی تو وہ بتاتے آ کے، اللہ تعالیٰ تو ہمیں بتا رہے ہیں نا وحی کے ذریعے، علم دے رہے ہیں کہ تمہارا سچا معبود کون ہے، اور اس علم کو لے کے پھر آپ عقل و غور و فکر کریں اور کائنات کو دیکھیں۔ کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے کلام سے بالکل جدا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور سب کچھ جو ہمیں قرآن میں وحی کے ذریعے بتایا جا رہا ہے وہ سب کچھ کائنات میں ہے۔ اور یہاں پر ایک بات اور کہ ہم بھی جو میں صوفیزم کی اور تقویٰ کی بات کری تھی نا، تقویٰ یہ نہیں ہے کہ انسان دنیا میں غور و فکر نہ کرے، آگے نہ بڑھے۔ اب یہاں پر یہ شروع آپ یہ دیکھیں کہ پیچھے سے جو بھی آیات شروع ہوئی ہیں، تو ينزل الملائکہ، وہ تو وہی کی چلیں بات ہوگی، اس کے بعد آیت نمبر 3 سے تو سب کچھ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ چل رہا ہے نا، جو تمہیں نظر آ رہا ہے۔ تو اب اپروچ کیا ہونی چاہیے کہ انسان دنیا میں غور و فکر کرے تو اللہ کی ذات کو پہچانے، ٹھیک ہے؟ اللہ تک پہنچے۔ دنیا کے علم سے منع نہیں کیا گیا، لیکن انسان نے کیا کیا کہ ہم لوگوں نے بھی کیا کیا کہ قصد السبیل پر رہنے کی بجائے کچھ لوگ تو لگ گئے مذہب کی طرف، دین نہیں میں کہوں گی کیونکہ دین تو ہے ہی دنیا کی زندگی گزارنے کا طریقہ، ٹھیک ہے؟ دین تو دنیا کو الگ کرتا ہی نہیں ہے، یہ تو مذہب ہے جو کہ الگ ہوتا ہے کہ صرف اپنی نمازیں پڑھ لیں اور اللہ کو یاد کر لیا، جب باہر نکلے تو وہی ہم تو اب ہم حرام بھی اٹھا لیں گے آرام سے، ہم یہ بھی کھا لیں گے، وہ بھی کر لیں گے، باہر ہم ایک عام انسان ہی ہیں، اندر جاہے ہم اللہ کی عبادت کر کے آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو دراصل یہ سچا راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے جو اللہ کی طرف جاتا ہے، اور کائنات میں غور و فکر کرو، اس راستے کو تم پالو گے، اللہ کی معرفت حاصل کر لو گے، جو بھی چیزیں ابھی بتائی گئی ہیں، جو بھی نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں۔ اور پھر یہ کہ آپ یہ دیکھیں دنیا میں جو بھی مذہب قائم ہے نا، وہ اس کی بنیاد یعنی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ، یعنی آپ یہ دیکھیں نا سب مانتے ہیں کہ اللہ ہے یا کوئی رب ہے، کوئی چاہے وہ اس کو نام کوئی اور بھی دے لیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ قصد السبیل، جاتا تو اللہ ہی کی طرف سیدھا راستہ ہے۔ مشرکین بھی اللہ کو مانتے تھے، لیکن وَمِنْہا جائر، لیکن وہ اس میں سے ٹیڑھی کجی راہیں اختیار کر لیتے تھے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ یعنی اللہ کو مانتے تھے لیکن اس کے ساتھ پھر شریک نکال لیتے تھے، یا اللہ تعالیٰ کی خدائی کو مانتے تھے لیکن اس کے اختیارات میں لوگوں کو نعوذ باللہ دوسروں کو شریک کر لیتے تھے۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو سب کو ہدایت دے دیتے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ بعید نہیں ہے کہ وہ سب لوگوں کو ہدایت کی راہ پر لگا دیتے، سب کے سب کو اجمعین، سب کے سب کو۔ تو اب یہاں سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ سیدھے راستے کی پہچان تو بہت سارے لوگ کر لیتے ہیں لیکن اس کے بعد بہکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ دعا ٹھیک پڑی ہے نا؟ وہ جب ایسے پڑھو نا تو انسان بس پریشان سو۔ میرا خیال ہے آج آیات 9 تک ہی کرتے ہیں،
تو بنیادی طور پر ہمارا جو عمل کا پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں، مستفید ہوں اور اس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ تک پہنچیں. یہ نہیں کہ اللہ کے ساتھ ہی نعوذ باللہ شریک ٹھہرانا شروع کر دیں. انہی آیات کی تلاوت سن لیتے ہیں. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام.